چاہے گیتا ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سپیچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں جو سوال پوچھے گئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا، قرآن پاک کے بارے میں تفصیل بتائی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ اسلامک ہے، پلیز یہاں سے جو جوان ہماری پیڑھی ہے ان کو ہماری کتابوں کا صحیح معنی سمجھا سکتے، چاہے گیتا ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو آپ کو جنت یا ہیون انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے۔ اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو۔ قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ فرقان کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں، اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے۔ چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں۔ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اور پردے پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ پہاڑ نشانی ہے طاقت کی،
ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ، ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے۔ ایک وقت تھا جو مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم عروج پہ نہیں ہیں، آج ہم نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے، اسی لیے ہم عروج پہ تھے۔ آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے عروج پہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت 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 زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے شاہ رخ خان نے سوال کیے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاہ رخ خان کو ان سوالات کے جوابات بہت ہی اچھے طریقے سے دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک ایک رہنمائی والی کتاب ہے اور ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ قرآن پاک کو پہلے بہت سمجھ کر پڑھا جاتا تھا اور اس کے قرآن پاک کے مطابق اور احادیث کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی، اسی لیے پاکستان کامیاب تھا۔ آج کل پاکستان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، الماری میں بند کر دیا ہے قرآن پاک کو۔ انہوں نے قرآن پاک کی احادیث کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، وہ انگریزوں کی مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کامیاب نہیں ہے آج کل۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت 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 زیادہ پسند آئی ہوگی۔ قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر سب کچھ سیکھیں تاکہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کے مطابق گزار سکیں۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔